پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جغرافی کا دوسرا چیپٹر پڑھتے ہیں جس کا نام ہے فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز۔ اسی کا تیسرا پارٹ آج ہم شروع کریں گے۔ تیسرا پارٹ یہیں سے شروع کریں گے، کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ان انڈیا۔ بھارت میں ہم اس کو کنزرو سے کر سکتے ہیں انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 سرکار کی طرف سے بھی کچھ مہم چلائی جاتی ہے اور کچھ لوکل لوگ بھی مہم چلاتے ہیں۔ فارسٹ یا وائلڈ لائف کو بچانا ہو تو صرف سرکار کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سگن لال بہو نے چپکو موومنٹ چلائی، یعنی اگر کوئی پیڑ کاٹنے آئے گا اس پیڑ کے ساتھ لوگ چپکتے ہیں اور اس کاٹنے والے کو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں کاٹو بعد میں پیڑ کو، یعنی پیڑ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں پیڑ کو بچانے کے لیے۔ دوسرا ہے بیچ بچاؤ آندولن، یہ بھی ٹہری میں ہوا تھا، اور ایک ہے جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ 1988 میں جوائنٹلی کے فارسٹ مینجمنٹ کی شروعات ہوئی تھی۔ اس کو فالو کرنے کے لیے پہلے اڑیسہ بن گیا۔ اس نے کیا کیا کہ جو لوکل ولیجز ہے لوکل لوگوں کو ملایا اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ملایا، ان دونوں کو ملایا، اس کا نام ہے جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ۔ جوائنٹ کے معنی ہے ایک میں لوکل لوگ اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ۔ ان لوگوں نے مل کے کیا کیا کہ کنزرو کیا جا سکے فارسٹ اور وائلڈ لائف کو۔ آگے کیا کیا؟ کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ان انڈیا کا پہلا پوائنٹ ہے انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972۔ 1972 کے دوران سرکار نے ایک قانون بنایا جس سے ہم کہتے ہیں انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972۔ تو اس کا پہلا قدم جو ہے بیننگ ہنٹنگ، یعنی شکار پر پابندی لگا دی گئی۔ دوسرا ہے لیگل پروٹیکشن ٹو دیئر ہیبیٹیٹ۔ اگر آپ اس خاص جگہ میں جا کر کوئی ہنٹنگ کرتے ہیں یا پیڑ پودے کو کاٹتے ہیں تو آپ کے اوپر لیگل ایکشن لیا جائے۔ تیسرا ہے ریسٹرکٹنگ ٹریڈ ان وائلڈ لائف، جیسے کہ جنگل کے بیچوں بیچ آپ نے راستہ بنا دیا، وہ جنگل جو ہے ہمارے نہیں ہے، جنگل کے جانوروں کی زمین ہے۔ جب ہم نے راستہ بنا دیا تو وہ جانور ہم پر حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے احاطے میں جاتے ہیں، وہ ہمارے احاطے میں نہیں آتے ہیں، لہذا جنگلوں کو ٹریڈ کے لیے کاٹنا، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ اسی طرح کئی بار جنگلوں کو کاٹ کر اپارٹمنٹس بنتے ہیں، پھر ان اپارٹمنٹس میں کئی بار یہ جنگلی جانور پناہ لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی بچے
ان اپارٹمنٹس کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا شکار بنتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے جنگلوں میں جاتے ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تب وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. Establishing نیشنل پارکس اینڈ وائلڈ لائف سینچریز. پھر کچھ پروجیکٹس لانچ ہوئے، جیسے ٹائیگر پروجیکٹ لانچ ہوا، ساتھ ساتھ ون ہارن رینو یعنی ایک سینگ والا، اس کو بچانے کے لیے پروجیکٹ لانچ ہوا. کروکوڈائلز کو بچانے کے لیے ایسیٹک لائنز کو بچانے کے لیے پروجیکٹس لانچ ہوئے. ایسیٹک لائنز کا مطلب ہے ایسی لائنز جو کہ صرف اور صرف ایشیا میں پائی جاتے ہیں. ان کو بچانے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس آئے. اب تک ہم نے بات کی ہے کہ سپیشیز جو ہے ان کو کتنے ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا ہے. IUCN نے، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے. اب اس کے بعد جو اگلا ٹاپک آتا ہے وہ ہے ٹائپس آف فارسٹ. کتنی طرف کے فارسٹس ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے فارسٹ ریزرو کیٹیگری، دوسرا ہے پروٹیکٹڈ فارسٹس، اور تیسرا ہے انکلاسڈ فارسٹس. کل ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ جو فارسٹ ریزرو کیٹیگری ہے وہ کیسے فارسٹس ہیں، پروٹیکٹڈ فارسٹس کون سے فارسٹس ہیں، اور جو انکلاسڈ فارسٹس ہیں وہ کیسے فارسٹس ہیں. کل ہم الگ الگ ان فارسٹس پر روشنی ڈالیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی وسلام.